بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور سمت تو صحیح بتاتا ہے پر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ جھوٹ کے ساتھ بندھے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان سچ کا سامنا کرے، چاہے وہ سچ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ بے خوف ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گرفت نہ کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی مانند ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مخلص لوگ کسی کو نہیں کھوتے، لوگ ان کو کھو دیتے ہیں۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزور کو لگ سکتی ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اگر انسان کا ذہن بند ہو تو اسے اپنا منہ بھی بند رکھنا چاہیے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ انسان کے اندر الفاظ و احساسات اس وقت شدت سے بولتے ہیں جب سننے والا کوئی نہ ہو۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جو خود اچھا نہیں اسے قطعی یہ حق نہیں کہ وہ دوسروں کو برا کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اپنی غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
انسان اپنے انسان ہونے کا کمال اس وقت دکھاتا ہے جب اسے کوئی مشکل پڑتی ہے اور وہ اس کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی سے نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہارنا ناکامی نہیں ہے، ہار کی وجوہات کا نہ سمجھنا ناکامی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دعا ایک تعلق ہے، محبت کا، رابطے کا، بھروسے کا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن چپ کر کے سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا باعث ہو۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور انصاف کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت ہمیشہ محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔